بسم اللہ۔ بنیادی طور پہ ایک سوال جو کئی مرتبہ پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ حدیث میں مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ آتے ہیں، اس کی اصل کیا ہے؟ دیکھیے، حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، کبھی کبھار تو وہ بالکل باللفظ ہوتی ہے اور کبھی بالمعنی ہوتی ہے۔ باللفظ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی ایگزیکٹلی وہی لفظ یاد رکھے اور پھر انہی کو دہرا دے۔ یہ کوالٹی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ کسی کا کوئی فقرہ یاد رکھیں اور اس فقرے کو من و عن وہ دوسرے تک پہنچا دیں۔ اس لیے جہاں جہاں یہ واقع ہوا ہے اس کو کہتے ہیں روایت باللفظ، یعنی جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے وہی الفاظ منتقل کر دینا۔ اتنا اچھا کسی کا حافظہ ہو، اتنی اچھی کسی کی فہم ہو، بہت مشکل ہے، ریئر ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کسی کی تعریف میں ایک جملہ کہتا ہے، اب وہ جملہ انہی الفاظ کے ساتھ دوسرے کو نریٹ کرنا، پہنچانا، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتا۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ ان الفاظ کے معنی اور مفہوم کیا ہیں اور اس مفہوم کو منتقل کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں روایت بالمعنی۔ اور روایت بالمعنی کی احادیث بہت مل جائیں گی، بہت مل جائیں گی۔ اس وجہ سے الفاظ میں فرق پڑ جاتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی کہتا ہے کہ فلاں نے آپ کی تعریف میں جملے کہے، بات پوری ہو گئی۔ دوسرا وہی جملے لا کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ صاحب آپ تو ایسے اچھے، ایسے اچھے، ایسے اچھے۔ تو یہ روایت باللفظ اور روایت بالمعنی میں فرق پڑ گیا۔ اس وجہ سے حدیث میں ایک ہی چیز کے متعلق دونوں طرح کے الفاظ آ جاتے ہیں۔ پھر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ دیکھا اور اسے نقل کر دیا، اس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس پہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ جس طرح شان نزول ہوتا ہے نا آیات قرآنی کا، اسی طرح ورود حدیث بھی ہوتا ہے کہ یہ حدیث آئی کیوں۔ مثلاً ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا اور میری نظر پڑی، صحیح بخاری میں آیا ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑے کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے تھے۔ صحیح حدیث ہے۔ اب اسی حدیث کی تفتیش میں آپ لگ جائیں کہ یہ کیا ہوا تھا، کیا وجہ تھی، یہ حدیث کس درجے کی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر میں بہت شدید درد تھا اور بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس دن یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اب دونوں سچے ہیں اپنی جگہ پہ، ایک نے وجہ بیان کر دی، ایک نے نہیں کی، ایک نے واقعہ کوٹ کر دی۔ تیسرے ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں میں شدید درد تھا، ایک کہتے ہیں کمر میں شدید درد تھا، ایک کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کھڑے تھے اور کوڑے کا ڈھیر نیچے تھا تاکہ چھینٹے اڑنے کا احتمال نہ رہے۔ ایسی متعدد روایات آپ کو ملیں گی، اس لیے کسی ایک ہی حدیث کو دیکھ کر حکم لگا دینا یہ بالکل جائز نہیں۔ جو آدمی جانتے ہی نہیں کہ حدیث میں کہاں کہاں کیا چیز آئی ہے، کیسے کر سکتا ہے؟ مزدلفہ دوسری ایک مثال لیں، مزدلفہ کا قیام ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک صبح صادق کے بعد واجب ہے، ضروری ہے، اور مزدلفہ کی عبادت اس رات کی لیلۃ القدر کی عبادت سے افضل ہے۔
اور کوئی صورت نہیں ہے کہ کوئی آدمی فجر کی آذان سے پہلے یہاں سے جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پہ منع فرما دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے یہ حدیثیں پڑھی ہیں وہ کہے گا یار مزدلفہ تو رکنا ظاہر ہے، حدیث میں آیا ہے جی، بخاری شریف فلاں جگہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ بھتیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا، تو عرض کیا کہ بھتیجے کل ہے عید، قربانیاں ہوں گی اور لوگ آئیں گے طواف زیارت کے لیے، تو مجھے جا کر انتظام کرنا ہے سارا زمزم کا اور پانی پلانے کا، اور ہوز چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے ہیں تاکہ لوگ آرام سے پانی پئیں اس کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا آپ چلے جائیے، ایکسیپشن ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ ہی میں تشریف فرمائیں، بیویاں بھی ساتھ ہیں، اور ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہ یا زینب رضی اللہ عنہ آئی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ تو آئیں گے نماز کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ ہی، سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور میرا جسم بہت بھاری ہے اور میں اتنی تیز چل نہیں سکتی، تو مجھے اجازت دیں میں چلتی ہوں، اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے میں منی رمی میں پہنچ جاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ۔ اس حدیث سے ایک مجتہد یہ کہتا ہے رضی اللہ عنہ، بڑے عظیم آدمی تھے، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت صرف اپنی بیوی کو دی، باقیوں کو نہیں دی۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت کو اجازت دے دینا ساری عورتوں کے لیے اجازت کے مترادف ہے۔ تیسرے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کیا اور عورت کیا، جس کو مزدلفہ میں تکلیف ہے وہ چلا جائے۔ یہ ہے اجتہاد۔ اصل نص سے کیا ثابت ہے؟ ثابت ہے۔ ایک تیسرا گروہ آیا، یہ تو دو افراد آئے، تیسرا گروہ آیا اور کہا اللہ کے رسول جب سورج چڑھ جاتا ہے نا تو پھر جانوروں کے چرانے میں تکلیف ہوتی ہے، ٹھنڈا وقت ہوتا ہے تو جانور اچھی طرح چل لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نے جانوروں کو چرانا ہو وہ مزدلفہ کی رات کے درمیان میں ہی چلا جائے، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں لو، اور استثناء آ گیا۔ تو حدیث کے سارے طرق دیکھنے پڑتے ہیں۔ جو سوال آپ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دعا کہیں کچھ، یہ ہوتا ہے کئی مرتبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پہ ایک ہی دعا سکھاتے ہیں، پھر اس میں ترمیم اور اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں افراد کو دیکھ کر، جگہ کو دیکھ کر۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ راوی یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اصل میں یہ تھا تو اپنے پاس سے الفاظ میں اضافہ کر دیتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو اس لیے آپ کو ایک ہی روایت کے مختلف الفاظ جو کتابوں میں ملتے ہیں، یا تو آپ یہ کہیے کہ روایت بالمعنی ہے، یا یہ کہیے کہ راوی نے اپنی طرف سے، روایت کرنے والے شخص نے اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں بڑھا دی ہے، یا یہ کہیے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف الفاظ استعمال ارشاد فرمائے۔ یہ جو آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صالح اور مقبول بندے بعد از موت معاملات، کائنات اور دنیا میں تصرف کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ کے ایسے بندوں سے مدد مانگنا اللہ سے مانگنے کے مترادف ہوتا ہے۔ ایسے عقائد رکھنے والے یا علی مدد، المدد یا غوث کہتے ہیں۔ وضاحت فرما دیں کہ اللہ کے مقبول بندوں کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھیا کسی سے مدد نہ مانگے۔ 8 قسمیں ہیں اس کی، اور ان 8 قسموں میں ہر قسم کو ناجائز بھی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات تو وہ ہیں جو اپنے آپ کو دیوبند اور اس کے بڑے اکابر سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے بھی ایسی چیزیں لکھی ہیں، اور جن کا تعلق جناب مولانا احمد رضا خان صاحب سے تھا ان کے ہاں تو ہے ہی ہے۔ اس کی 8 قسمیں ہیں، کبھی دیکھیے فرصت ہوئی تو بیان کر لیں گے، لیکن خلاصہ بس اتنا سا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگے، نہ کرے۔ جو لوگ کرتے ہیں انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دے، مفتی بننے کی بھی کوشش نہ کرے،
لیکن خود ذاتی طور پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تو ہر فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، ہر نماز میں، صرف اس پہ یا کا اضافہ کرنا ہے کہ یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عمرے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں جو جانور ساتھ لے گئے تھے وہ اضافی قرب تھا۔ اضافی قرب کا معنی یہ ہے کہ عمرے کا حصہ نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ وہاں پہنچ کر قربانی کریں۔ ایک رائے یہ ہے، ایک رائے یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ 10 ذی الحج تک قیام کریں گے، تو ذوالقعدہ میں چلے تھے، 10 ذی الحج تک اگر مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہتے تو اس دوران حج بھی آ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حج کرتے تو قربانی کرنی پڑتی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج نہ کرتے اور ویسے رہتے یا مشرکین مکہ نہ حرم میں داخل ہونے دیتے تو جو سنت ابراہیمی کے علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق قربانی ہے وہ کرنی پڑتی، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور ساتھ لے گئے تھے، وگرنہ اصلاً ذبح اور قربانی عمرے کا حصہ نہیں۔ 40 افراد جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس شورا میں شامل تھے نا، اس کا کوئی یعنی یہ ہو کہ بیک وقت 40 افراد بیٹھتے ہوں، ایسے نہیں تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مختلف اوقات میں مختلف افراد کی آراء لیتے رہے۔ مثلا حسن ابن زیاد جو تھے آپ کے ساتھ رہتے تھے، ابو یوسف تھے، محمد، امام محمد رحمۃ اللہ کی عمر ہی کیا تھی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے بحث کرتے تھے؟ آپ نے سوچا ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی عمر زیادہ سے زیادہ اگر کسی نے گنی بھی ہے تو 17 سال گنی ہے۔ 17 سال کا لڑکا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ کے بحث کرتے تھے مسائل پہ، اللہ نے علم دیا تھا، یہ چیز تھی۔ تو اس لیے کہ جتنے بھی افراد آپ کو نظر آتے ہیں، کچھ تھے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گویا چمٹ گئے تھے، اور کچھ تھے جنہیں وقتی طور پر بلایا جاتا تھا، یا وہ آ جاتے تھے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی بڑا مسئلہ ہوتا تھا ان کے سامنے رکھ دیتے۔ اس لیے یہ تینوں فقہا امام احمد بن حنبل، شافعی اور مالک رحمہم اللہ، ان کی بجائے ان تینوں کے برعکس حنفی فقہ شرائی ہے، اور شرائی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حنفی فقہ کی اصل بنیاد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہے اور عبداللہ ابن مسعود ہے، اور عبداللہ ابن مسعود اور عمر رضی اللہ عنہ خود شرائی مزاج کے تھے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ جب آتا تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنی ہمت نہیں کرتے تھے کہ اس کے خلاف کچھ کہہ دیں، شورا میں رکھ دیتے تھے کہ عبداللہ کی یہ رائے ہے، اپنی رائے بتاؤ۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے کا بڑا احترام تھا باقی لوگوں کے ہاں۔ تو چونکہ ایک شورائی نظام تھا، حنفی فقہ واحد ایسی فقہ ہے جہاں مجتہد اکیلا بات نہیں کرتا، مالکی، شافعی، حنبلی مجتہد اکیلا بات کرتا ہے، پھر آگے جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر مجتہد بیٹھتا ہے، بحث کرتا ہے، جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے متعلق کہتا ہے کہ اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون ما احسنہ۔ ائمہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ جب مجلس میں بیٹھتے تھے بار بار قرآن کی یہ آیت ذرا سے فرق کے ساتھ پڑھتے تھے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو اچھی رائے کو سنتے ہیں پھر اس پہ عمل کر لیتے ہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو شورا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر سے حضرت کے ہاں شورا تھی۔ حضرت کے ہاں شورا کیسے تھی، ایک اس کی مثال آپ سے عرض کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یعلا بن امیہ کو مقرر کیا تھا یمن کا گورنر، اور یعلا اتنے مالدار آدمی تھے، اتنے سخی آدمی تھے کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اس کا سارا پیسہ حضرت یعلا نے فراہم کیا تھا۔ یعلا کو بڑی محبت تھی امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ سے، تو ان کے خون کی وجہ سے وہ یہاں آ گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے
جس دن دیکھا ہے اس لشکر کو کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں خدا کی قسم سب سے بڑا سخی اعلیٰ آ گیا ہے اور سب سے زیادہ سمجھدار طلحہ آ گیا ہے اور سب سے زیادہ جرأت مند یہ زبیر تمہارے مقابلے میں اور سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی محبت حاصل کرنے والی ان کی اہلیہ آئی۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یالا یمن میں حاکم تھے۔ ایک آدمی نے سودا کیا اور اس کا گھوڑا بہت اچھا تھا۔ حضرت یالا رضی اللہ عنہ نے کہا کتنے میں بیچتے؟ اس سے کہا 10 میں، 10 روپے سمجھ لیجئے۔ وہ تھے، ان کے بھائی تھے، انہوں نے خرید لیا۔ اس آدمی کو خیال آیا کہ یہ گھوڑا تو مہنگا بکنا چاہیے تھا، میں نے سستا بیچ دیا۔ مدینہ منورہ چلا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی اور کہا یالا اور اس کے بھائی نے گھوڑا مجھ سے جبراً چھین لیا ہے، میرا بڑا خوبصورت گھوڑا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 2 لفظ کہے، ان کا عطا بھی لکھو میرے پاس آئے۔ یالا آگے پوچھا کیا انہوں نے معاملہ بتا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ فرما دیا کہ غلط بات کی ہے، لہٰذا ڈانٹ دیا، ختم ہو گئی بات۔ اور یالا سے کہا کہ یالا گھوڑے اتنے مہنگے ہو گئے ہیں؟ ان کا ہاں امیر المومنین گھوڑوں کی تو قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ اتنے میں شام والے آ گئے اور شام والوں نے کہا کہ حضرت آپ ہم پہ ٹیکس لگائیں۔ یہ کمال ہے خلافت کا۔ انہوں نے کہا حضرت گھوڑے بہت ہو گئے ہیں اور غلام بہت ہو گئے ہیں اور ہم اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اتنا پیسہ ہم نے کرنا آخر کیا ہے، آپ ٹیکس لگا دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں ہرگز وہ کام، دارقطنی کی روایت میں آتا ہے، فرمایا میں ہرگز وہ کام نہیں کروں گا جو مجھ سے پہلے 2 بڑے حضرات نے نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا کتنے گھوڑے؟ ان کا حضرت اتنے گھوڑے، اتنے غلام ہو گئے ہیں، رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہی، آپ لے لیں ہم سے، پیسہ لیں ہم سے کسی طرح۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شورا بلائی اور کہا کہ علی اپنی رائے دیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ ان پر ٹیکس لگا دیتے ہیں اور یہ آپ کو دیں تو اچھی بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس ٹیکس کو پرماننٹلی نہیں لگانا چاہیے، آپ کے بعد میں آنے والے چاہیں تو ہٹا دیں اور چاہیں تو اسے رکھیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکس نہیں لگایا اور ابو بکر نے بھی نہیں لگایا، لیکن عمر ایسے کرنے لگا ہے تم سب کی موجودگی میں، اور آئندہ سے 2 طرح ٹیکس ہم وصول کریں گے۔ گھوڑے پہ ٹیکس وصول کریں گے، 1 سونے کا سکہ، 1 تولہ سونا، 1 دینار وہ ہر سال میں ادا کرے گا، اور یا پھر یہ کر لے کہ 2 گھوڑوں کی قیمت مقرر کر لے اور اس کا 5% گورنمنٹ کو جمع کرا دے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا اپنی خلافت میں، یہ اجتہاد ہے ان کا۔ اور اس موقع پہ حالانکہ انہیں کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکس نہیں لگایا تھا، انہوں نے کہا وہ دور اور تھا، نہیں ٹیکس لگایا تھا، لیکن ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم ٹیکس یہ ہے دلیل جس پہ یہ ہے وہ چیز جس پہ شیعہ کہتے ہیں یہ خود نبوت کا دارویدار تھا، اپنے پاس سے ہی ایسی ایسی چیزیں کرتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تھیں۔ یہ جو الزامات حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ لگے ہیں، ان میں بہت بڑا الزام یہ ہے کہ عمر خود قانون بناتا تھا، حتیٰ کہ کتاب و سنت کے خلاف بھی پڑھتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کتاب و سنت کے خلاف نہیں، کتاب و سنت جس چیز میں چپ ہے اس پہ قانون بناتے تھے۔ اس کی تفصیلات دیکھنی ہو تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ جو لکھی ہے اس میں اہل تشیع کے اعتراض اور ان کا جواب دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ٹیکس لگا دیا، یہ اجتہاد ہے فقیہ کا، اور یہ ہمارے پاس دلیل ہے اس چیز کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ علیکم بسنتی، میری سنت پہ عمل کرنا، وسنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کے طریقے پہ، تو خلفاء راشدین کے طریقے کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کہا ہے۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مملکت کے بڑے بڑے اخراجات پورے کیے اور ان کا میرا جی چلو لگا دو، ایسے ٹیکس لگایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے قائم رکھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور تو سارا ایسے ہی گزر گیا لڑائیوں میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو وہ ہنسے ایک مرتبہ اور ان کا لوگوں جتنا میں ہر مہینے اپنی رعایا کو دے دیتا ہوں
یہ تمہارے سارے ٹیکس اس کے مقابلے میں کم ہیں جو میں وصول کرتا ہوں، تو ہم ایسے نہ کر لیں، نہ لینا نہ دینا، میری طرف سے لیتے رہو، حکومت تمہیں پیسے دیتے رہے گی، ہر ایک کی تنخواہ مقرر ہے، رکھو سنبھالو جو مرضی کرو، ہم نہیں لیتے۔ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہٹا دیا تھا، اسی کے پیسے ہی اتنا ہو گیا تھا، خلافت میں اتنا پیسہ ہو گیا تھا کہ سمجھ نہیں آتی تھی خرچ کہاں کریں۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کو لکھنا پڑا تھا کہ میرے دور حکومت میں زکوٰۃ کا مستحق کوئی نہیں رہا، اور زکوٰۃ وصول کرو، اسے چھوڑ نہ دینا، کیونکہ یہ فریضہ ہے حکومت کا، اور جو پیسہ بھی آ جائے، جتنا بھی جماؤ، منڈیوں میں جاؤ اور لوگوں کو آزادی دو، غلام خریدو اور انہیں اللہ کے لیے آزاد کر دو تاکہ ہم اس غلامی کو ختم کریں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے جو بات اصل میں ہے نا وہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ کا اجتہاد ہے، مجتہد اجتہاد کرتا ہے۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے نزدیک جان بوجھ کر نماز قضا کرنے سے قضا پڑھنا واجب ہے۔ دلیل یہ ہے کہ قیاس کا تقاضا ہے کہ لوٹائی جائے، نیز حدیث دلالت النص بھی ثابت ہے، جبکہ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک عمدن قضا کا کوئی کفارہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں دنیا عظیم ذنب عظیم لا کفارۃ لہ فی الدنیا۔ بالکل ٹھیک، آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ دوسرا مسئلہ یمین غموس کا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفارہ واجب ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کفارہ واجب نہیں ہے۔ قضاء الفوات عمدن ہمارے خلاف جاری ہے، تو فرق اچھا یہ کیوں جاری؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل استدلال قرآن سے ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، اور چونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قضا کا پڑھنا ثابت ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قضا کا پڑھنا واجب ہے، اگرچہ جان بوجھ کر نہ چھوڑی گئی ہو۔ اور دلیل اس کی بخاری کی حدیث نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فجر کے وقت آپ نے فجر سے کچھ دیر پہلے سفر تھا اور بستر بچھائے اور لوگ لیٹے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو میں فجر کے لیے جگائے گا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا میں آپ لوگ سو جائیں اذان دوں گا تو اٹھ جائیں گے، اور وہ سوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اتنا کہ سب سے پہلے آنکھ کھلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ ریت تپ گئی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اٹھ بیٹھے اور اللہ اکبر کہنے لگے، مطلب یہ کہ بڑی بات ہو گئی، نماز رہ گئی فجر کی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ پکڑا اور کہا عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، تو چپ ہو گئے وہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا بلال تم نے جو ذمہ داری لی تھی، انہیں غالباً اندازہ تھا کہ ڈانٹ پڑے گی، جواب کیسا اچھا دیا۔ ان کا اللہ کے رسول جس پروردگار نے آپ پہ نیند طاری کر دی تھی اسی نے مجھ پہ بھی نیند طاری کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے، فرمایا نکلو اس وادی سے، یہاں تو شیطان کے اثرات ہیں۔ آگے جا کر پھر نماز پڑھائی، اور وہ جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی ہے فجر کی، وہ باجماعت پڑھائی۔ اس لیے ہمارے نزدیک لوگوں کی جماعت اگر قضا ہو جائے تو وہ باجماعت ادا کرنا چاہیں تو لوگوں کے سامنے تو نہ کریں، لیکن گنجائش اس کی بھی ہے ہمارے نزدیک قرآن کی آیت سے، اور چونکہ وہاں سے ثابت ہوتا ہے، اس لیے ہمارے ائمہ بلکہ باقی ائمہ بھی اس بات کے قائل ہیں۔ یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ منصوص حدیث نہیں، آپ سے عرض کریں گے اس کی دلیل۔ حدیث میں آیا ہے کہ مومن کے جھوٹے باقی ماندہ میں شفا ہے، بعض روایات میں آیا ہے صرف سفید رنگ کا لباس سنت ہے، باقی الوان کے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سفید پہنتے رہے، اس لیے سفید رنگ کو ترجیح دی جاتی ہے، ورنہ باقی لوگ بھی تو پہنتے ہی تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود جو جبہ اوڑھتے تھے وہ کون سا ہمیشہ سفید رنگ کا ہوتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کا جبہ بھی اوڑھا ہے، سیاہ بھی ہے۔ شام سے آتے تھے، جبے ایک مرتبہ اوڑھا تھا اور وہ اودے رنگ کا تھا، تو اودا رنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا تھا، پہنا، لیکن جب آپ نے وضو کرنے کے لیے آستینیں چڑھائیں تو آستینیں بہت تنگ تھی، تو پھر جبہ اتارا اور پھر وضو کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مختلف رنگ پہنتے رہے،
یہ جو جوگیوں کا رنگ ہے، ایک جوگی رنگ ہوتا ہے نا، گہرا سبز، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، امامہ اس کا باندھنا۔ اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ وہ احرام باندھتے تھے۔ یہ چشتیہ سلسلے کے حضرات جو گہرے زرد، چمکیلا زرد رنگ جو ہے نا، چشتیہ سلسلے کے مشائخ جب ہندوستان آئے تھے تو یہاں پنڈت سارے ہندو یہی پہنتے تھے، اب تک ہندو یہی پہنتے ہیں۔ تو پنڈتوں اور ہندوؤں کو دعوت دینے کے لیے ان حضرات نے اس رنگ کو استعمال کیا تھا کہ کوئی پلیٹ فارم ایسا بنے جس پہ ہم اور یہ قدر مشترک ٹھہریں، قدر مشترک ہو جائے گی تو ہم دین کی دعوت دے سکیں گے۔ پھر حضرت معین الدین چشتی خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ یہی رنگ اختیار فرمایا تھا، اس سلسلے میں پھر وہی رنگ چل پڑا سلسلہ چشتیہ کے مشائخ پر۔ اور اصل میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے احرام باندھا تھا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ اور صحابہ رضی اللہ عنہ مختلف رنگوں کے احرام باندھتے تھے، اس میں کیا ایسی بات؟ دین، مذہب، مسلک، فرقہ کے مابین فرق واضح کر دیں، کچھ نہیں بھیا، اتنی گہری سمجھ ہی نہیں ہے لوگوں کہ وہ دین اور مذہب کو سمجھ سکے۔ مثلا ہم کہتے ہیں دینی ریاست اس وقت کائنات میں کوئی نہیں ہے جہاں پورے کا پورا دین نافذ ہو۔ ہم کہتے ہیں مذہب کی ریاست ہے، مسلک کی ریاست ہے۔ مسلک کی ریاست ایران کی ہے کہ وہاں پر فقہ جعفریہ عملی طور پر نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فرقہ کوئی بھی طبقہ ہو سکتا ہے۔ فرقے کا لفظ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلیوں پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ فرقے کا لفظ آپ کے یہاں دیوبندی، بریلوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فرقے کا لفظ ہر طرح استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں الفاظ کے جو معانی بنتے ہیں اس کا احترام قائم نہیں رہا۔ سمجھے؟ جہاں ایسے ڈرامے دکھائے جاتے ہوں کہ وہ بیوی کو کہے کہ ارے بہن کیا کر رہی ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ الفاظ کا جو مصداق تھا، الفاظ کا جو تقدس کسی کے لیے یا توہین کسی کے لیے تھی، اسے اٹھاؤ، اسے نکالو درمیان سے، تاکہ الفاظ اپنا حقیقی وجود کھو دیں۔ جب حقیقی وجود کھو دیں گے تو اباہیت قائم ہو جائے گی۔ اباہیت کی راہیں گئی ہیں، الحاد اور بے دینی کی پہلی سیڑھی یہاں سے چلتی ہے کہ الفاظ کے معانی تبدیل کر دیے جائیں۔ اچھے سے اچھا لفظ لو اور اس کو اتنا رسوا کرو کہ لوگ سنیں تو ہنسیں۔ معلوم نہیں آپ پہ گرانہ گزرے مثال کیا دیں، ساتھی، پوری اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہی تھا۔ قرآن کریم کا ترجمہ دیکھو نا، کتنوں نے کیا یقول لصاحبہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں اپنے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، اس لفظ کو لیا اور کہاں پہنچایا ہے؟ یہ اباحت ہے، الفاظ کے معانی کو ہٹانا ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں جان بوجھ کے کہ وہ عام سطح کے ایک آدمی نظر آئیں، اور یہی وہ حکمت ہے۔ لوگ جانتے نہیں نا ان حکمتوں کو۔ یہی وہ حکمت ہے کہ فقہا نے لکھا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد استعمال کرنا منع ہے۔ انہوں نے کہا جو نعتوں میں محمد محمد اس طرح کہو گے نا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان مبارک ہے وہ نیچے آ جائے گی۔ یہ تو ابھی 50 سال بھی نہیں ہوئے، شوہر کا نام لیتے ہوئے خواتین برا مانتی تھی۔ ادب احترام تھا نا۔ ہم نے اپنی دادی نانی سے کتنی مرتبہ اپنے دادا کا نام سنا ہوگا۔ یہ سب ادب احترامی تھا، اور کیا تھا؟ اس ادبی کو تو مٹانا ہے، اس چھوٹے بڑے اور پاک اور ناپاک کی تمیز ہی تو ختم کرنی ہے۔ اسی لیے تو یہ نعرہ دیا جاتا ہے، سلوگن ہے کہ کوئی شخص بھی تنقید سے مبرہ نہیں ہے، کوئی شخص بھی تنقید سے اوپر نہیں ہے۔ اور تنقید جب اس کے محبوب پہ کی جائے نا تو پھر کہتا ہے نہیں نہیں ایسے، کیوں بھائی یہ اصول یہاں کہاں گیا؟ دنیا میں بہت بڑی غلطیوں میں سے زندگی کا رخ تبدیل کر دیتی ہے وہ غلطی، وہ محبوب کا غلط انتخاب ہے۔ جو شخص محبوب کا غلط انتخاب کرتا ہے نا، نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔
اسی لیے فقہا نے کہا کہ محمد نام نہ استعمال کیا جائے زیادہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ منع فرماتے تھے، کہتے تھے محمد نام نہ رکھو۔ کسی نے کہا امیر المومنین کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے میں تمہیں بتا دوں، حالانکہ محمد نام کے کئی صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے کہا جب تم اپنے بچے کو ڈانٹو گے تو کس کا نام لوگے؟ اسی لیے یہ نعتوں میں جو پڑھتے رہتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنے زیادہ لینا منع لکھا ہے فقہا نے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ادب اور احترام ان چیزوں کا نکل جائے گا، دل سے ہیبت نکل جائے گی۔ شب برات کی کیا اہمیت ہے؟ روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کی تاریخ احادیث سے ثابت ہے۔ بھیا میں ابھی مسلمان تھوڑا ہی ہوا ہوں، یا آپ ابھی مسلمان تھوڑے ہی ہوئے ہیں کہ آپ کو نہ پتہ ہو؟ امت میں چلا آتا ہے سلسلہ کہ خام خواہ گمراہیوں کی باتیں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، 25 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے 15 شعبان کے متعلق، 1200-1300 سال سے مسلمان اس شب برات کی جو رات ہے اس کو مقدس ہی مانتے چلے آئے ہیں، اور اس میں دعائیں بھی کرتے رہے ہیں، اور اس میں یہ اب کون سا نیا دین آ گیا؟ یہ حدیثیں ابھی نہیں پتہ چلی ہیں، پہلے کسی کو نہیں پتہ تھی۔ خام خواہ فتنے پیدا کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن روزہ رکھنے کا بھی ارشاد فرمایا ہے 15 شعبان کے دن کا، اور اس سے پہلی جو رات آتی ہے یعنی 14 شعبان کا جب سورج غروب ہو جائے تو 15 شعبان کی صبح صادق سے پہلے جو حصہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں کا رزق تقسیم ہوتا ہے اور لوگوں کی زندگی تقسیم ہوتی ہے۔ اسی لیے صوفیہ کے ہاں تو رائے یہ فقہا آپ کے سارے لکھتے ہیں، صاحب بار الرائق نے لکھا ہے، شامی نے لکھا ہے، جتنے حضرات نے پاکیزہ اور مقدس راتوں کا ذکر کیا اس میں ایسے بڑے لوگ آپ کو امت میں مل جائیں گے۔ 16 شعبان 15 کا روزہ رکھا تو انہوں نے کہا اچھا بھئی اس سال یہ ہو جائے گا، جو کچھ عالم کشف میں دکھایا گیا ہو بھی گیا۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی، علامہ اقبال کہتے ہیں نا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحد پر، وہ خاک کے ہے زیر زمیں مطلع انوار۔ کمال کے آدمی تھے یہ جاوید اقبال جو تھے نا، مرحوم ہو گئے وہ۔ علامہ اقبال اور سید سلیمان ندوی یہ دونوں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ گئے تھے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تو جو ہی حضرت کی قبر کے سامنے گئے بے ہوش ہو کے گر پڑے، لوگوں نے اٹھایا، کئی گھنٹوں بعد ہوش آیا۔ ان کے بڑے بھائی جو تھے نا وہ بھوپال سے مجاز تھے، اور بھوپال کی خانقاہ یحیوی مجددی ہیں، یعنی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے یحییٰ تھے، وہ وہاں جا کے بھوپال میں بس گئے تھے، ان کی اولاد اب تک ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اس خانقاہ کو۔ تو ان کے بڑے بھائی جو تھے وہ شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہاں پہ ان کے والد پیر ابو احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ وہ خاندان تو مجددیوں نقشبندیوں سے ملا ہوا تھا، تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تو دل دے بیٹھے، جب ہوش آئے تو چپ رہے۔ سید صاحب اتنے زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، سمندر میں کون غوطہ لگا سکتا تھا، سمندر پی جاتے تھے، چپ رہتے تھے، کوئی جان ہی نہیں سکا یہ کتنا بڑا آدمی تھا۔ کسی نے پوچھا تنہائی میں تو فرمایا حضرت کی قبر پہ حاضر ہوا اور قبر سے اتنا زبردست نور نکلا کہ میں اس کی تاب نہیں لا سکا، میں سمجھا میں مر جاؤں گا، لیکن فائدہ ہوا کہ صرف بے ہوش ہی ہوں۔ اقبال کا بھی یہی حال ہوا تھا۔ علامہ جب گئے تو علامہ روتے رہے اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ پھر جاوید اقبال کو لے کے گئے، علامہ نے خود یہ لکھا ہے مکتوبات میں، علامہ کے مکتوبات آئے ہیں 4 جلدوں میں، انہیں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کس پائے کے تھے۔ تو اس لیے 15 شعبان کو بھیا عبادت کرنی بھی چاہیے اور ثابت بھی ہے۔ ہاں بات تو بیچ میں رہ گئی، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ، یہ حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ 15 شعبان کو 14 کی رات گزر گئی تھی تو 15 کو باغ تھا اس میں ٹہل رہے تھے، افطار کرنے کا وقت قریب تھا تو ایک پتا ٹوٹا، تو اہلیہ نے کہا کہ آج رات یہ پتا ٹوٹا ہے، ابھی خزاں کا موسم ہے، آج رات پتہ نہیں کتنوں کے نام بھی کاٹ دیے گئے ہوں گے۔
تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا تم اس سے بات کر رہی ہو جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کا نام کاٹ دیا گیا اور اگلے سال سے پہلے انتقال ہو گیا۔ یہ بات سنائے نا تو پھر وہ بڑی گراں گزرتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ان سارے نجدیوں اور وہابیوں کے امام، ہمارے شیخ، کیا کہنے ان کے، شیخ نے خود یہ فرمایا، ابن قیم نے لکھا ہے مدارج السالکین میں، یار یہ کیوں نہیں حلق سے اترتی باتیں؟ ابن قیم نے لکھا ہے کہ تاتاریوں نے دمشق پہ حملہ کیا اور رمضان کا مہینہ تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پہ سوار تھے اور ہاتھ میں کشمش تھی، اور سپاہیوں کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کھاؤ، اور خود بھی کھاتے تھے اور کہتے ہیں روزہ مت رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن روزہ نہیں رکھا تھا، کھاؤ، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں بتاؤں ہم جیتیں گے، کل ان تاتاریوں کو ہم ماریں گے، ہم جیتیں گے۔ ابن قیم کہتے ہیں میں نے، یا کسی نے کان میں کہا کہ حضرت انشاءاللہ بھی تو کہہ دیں، تو مسکرائے اور کہا انشاءاللہ اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ شریعت نے یہ کہا، وگرنہ تم اس آدمی کو کہتے ہو جس سے رات اپنی آنکھوں سے لوح محفوظ پہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ ہم جیتیں گے اور تاتاری پٹیں گے۔ یہ اتر جاتا ہے، اور یہی بات حضرت مجدد رحمۃ اللہ کا نہیں اترتی۔ اندھیرے میں یہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، بالکل پڑھی جا سکتی ہے بھائی، لیکن آنکھیں بند نہ کرے، اچھی چیز نہیں ہے۔ پوری نماز میں آنکھیں بند رکھنا فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ اور حاجی محب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں بہت بڑے آدمی تھے۔ حجر اسود کے سامنے بیٹھے تلاوت کر رہے تھے تو اچانک قرآن بند کر کے دیکھنے لگے، کہنے لگے کون آیا ہے؟ سارا حرم جس کے نور سے بھر گیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد، تو اٹھ کھڑے ہوئے، گلے ملے، کہا میں بھی تو کہوں آج حرم میں کون آیا ہے کہ اچانک سارا حرم نور سے، حرم میں خود نور ہے، نور پہ نور۔ ان کا حضرت میں حاضر ہوا ہوں، اور کسی ارادے سے کہا ہجرت، ان کا توبہ کرو توبہ، ایسی سخت مصیبتیں آنے والی ہیں، چلے جاؤ واپس ہندوستان، جب میں لکھوں گا تب آنا۔ اور اس کے بعد پھر جنگ عظیم، اور اس کے بعد جو کچھ عثمانیوں کی خلافت ختم، یہ وہ، پھر لکھا کہ آ جاؤ۔ ایک دن حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں، اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا حضرت میں بڑا ہی خوش ہوں۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 رکعتیں ایسی پڑھ لے کہ اس میں اللہ کے علاوہ کسی کا دھیان نہ آئے تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف۔ حضرت آج پہلی مرتبہ حرم میں کھڑے ہو کے 2 رکعتیں ایسی پڑھیں کہ تکبیر اور سلام ہی بس یاد رہا، باقی کچھ اللہ کے علاوہ خیال ہی نہیں آیا۔ میں بڑا خوش ہوں، آج 2 رکعتیں مل گئی۔ حضرت پھر کہنے لگے حضرت مگر مشکل یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد میں بیٹھا، میں نے کہا اللہ اب اتنا کچھ دکھاتے ہیں، یہ بھی دکھا دیجئے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو ثواب میں بہت چیزیں دیکھی، ایک حور بھی ملی لیکن نابینا تھی۔ میں نے عرض کیا کہ حور ہے اور اندھی، یہ کیوں؟ تو فرشتوں نے کچھ بتایا نہیں۔ تو حضرت آپ بتائیں۔ تو حضرت نے فرمایا غالباً آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہوگی۔ ان کا حضرت ایسے ہی ہے۔ حضرت نے کیسی کمال، یہ ہے شیخ۔ حضرت نے فرمایا آنکھیں کھول کے نماز پڑھیں میاں، چاہے دل نہ لگے، سنت یہی ہے، ہمیں یہ آنکھیں بند کر کے دل لگا کے نماز پڑھنا یہ زیادہ اچھا نہیں لگتا۔ تو اس لیے پوری نماز، اندھیرے میں نماز مکروہ فقہا نے اس وجہ سے لکھی ہے کہ ڈر رہتا ہے نا، اس زمانے کی باتیں ہیں، سانپ بچھو کوئی چیز آ جائے، کوئی کیڑا، تو آدمی کو خوف بھی آتا ہے، نماز میں دھیان نہیں لگتا۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو ادروائز اندھیرے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ یہ آئندہ بات کریں گے۔ ایک صفحہ تھا وہ